السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 38 یا 40 سال تھی۔ بہت اچھی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی بہت آرام سے اور مزے سے گزر رہی تھی۔ میری بہت اچھی جاب ہے، اپنا ذاتی گھر اور گاڑی بھی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوئی، میں اپنے دفتر کے ایک کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر میں تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ شام کا وقت میں اپنے کمرے میں فارغ بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل فون پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی تو میں نے فون اٹینڈ کر لیا۔ میرے ہیلو کہنے پر ایک لڑکی کی گنگناتی اور شوخ آواز آئی جس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا تو لڑکی نے میرا حال پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کون بول رہی ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو اس پر لڑکی نے اپنا نام علیشہ بتایا اور کہنے لگی نمبر تو میں نے اپنی دوست کا ملایا تھا اور اکثر اس کا بھائی فون اٹینڈ کرتا ہے، تو میں نے آپ کو اپنے دوست کا بھائی سمجھ کر حال چال پوچھ لیا۔ اصل میں بور ہو رہی تھی، مجھے 100 فری منٹس ملے تھے تو میں نے سوچا اپنی سہیلی سے گپ شپ لگاتی ہوں۔ تو اس پر بے ساختہ میں نے کہا کہ علیشہ صاحب میں بھی بور ہو رہا تھا اور فارغ بیٹھا تھا۔ علیشہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں بور ہو رہا تھا تو میں نے مختصراً اسے بتایا کہ دوسرے شہر میں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔ علیشہ نے پوچھا کہ آپ کی کسی لڑکی سے دوستی تو نہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں اور ایک میچور مرد ہوں، کوئی شوخ لڑکا نہیں ہوں، تو بھلا مجھ سے کون لڑکی دوستی کرے گی؟ اس پر علیشہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ دوستی میں عمر، سٹیٹس اور شادی شدہ ہونا نہیں دیکھا جاتا، دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ علیشہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ نام کیا ہے، کیا کرتا ہوں اور کس شہر میں رہتا ہوں، اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تب میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ کس طرح مختصر سی ہماری دوستی ہو گئی۔ علیشہ بھی اسی شہر میں رہتی تھی جس میں رہتا تھا۔ علیشہ نے اپنے اور اپنی دوست کے گھر کے حالات یوں بتائے کہ ایک وہ میٹرک پاس ہے اور اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، بھائی کوئی نہیں، وہ کل 4 بہنیں ہیں، وہ سب سے چھوٹی ہے، باقی 3 بہنیں اس سے بڑی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور سب اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ علیشہ اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے جو گھر کے بالکل قریب اور مضافاتی علاقے میں ہے۔ علیشہ کا باپ ایک سرکاری محکمے میں ریٹائرمنٹ کے بعد شہر کے ایک پرائیویٹ سکول میں چپڑاسی ہے۔ 3000 پنشن ملتی ہے اور 4000 پرائیویٹ سکول سے تنخواہ۔ اسی طرح گزر بسر ہو رہی ہے۔ علیشہ کی منگنی وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں پورے 6 دن دوسرے شہر میں رہا اور ہماری کال پر خوب باتیں ہوتی۔ پھر میں واپس اپنے شہر آ گیا، ہماری روزانہ فون پر بات ہوتی۔ مجھے علیشہ کے ساتھ اپنائیت سی ہو گئی۔ 3-4 ماہ بعد علیشہ نے ملاقات پر زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں ٹالتا رہا، پھر اس کے بے حد اصرار کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور مقرر دن اور ٹائم پر ہماری ملاقات ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں ہم نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ علیشہ کی عمر 20 یا 21 سال تھی، بہت خوبصورت، گورا رنگ اور پرکشش شخصیت تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم محسوس ہوئی، کہاں 20 سال کی لڑکی اور کہاں میں 40 سال کا مرد۔ عمر میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بیوی کے ہوتی ہوئی جوان لڑکی سے دوستی رکھوں۔ علیشہ نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور زور دے کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تو میں نے جواب دیا علیشہ تم بہت اچھی، خوبصورت اور پیاری ہو، ہم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، میں تم سے 20 سال بڑا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو علیشہ نے کہا کہ نثار صاحب ہمارے درمیان صرف پاکیزہ دوستی ہے، ہمارا تعلق غلط نہیں ہے، میں آپ سے اپنے دکھ درد شیئر کرتی ہوں، آپ سلجھے ہوئے اور مہذب انسان ہیں، آپ ایسا کچھ محسوس نہ کریں۔ الغرض اس کی حوصلہ افزائی پر میں نے عمر والی بات کو دل سے نکال دیا۔ پھر ہم نے خوشگوار موڈ میں خوب باتیں کی۔ میں نے علیشہ کو ایک سوٹ اور ایک شال تحفے کے طور پر لے کر دی، پھر اس کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر کے قریب ڈراپ کر دیا۔ الغرض ہماری دوستی چلتی رہی۔ علیشہ کے گھر میں بہت قربت تھی، مگر اس کے باوجود اس میں رکھ رکھاؤ اور خودداری تھی، جس کا عملی ثبوت یہ تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی چیز، پیسہ مانگنا تو بہت دور کی بات، کبھی موبائل بیلنس تک بھی نہیں مانگا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی دوستی خلوص پر مبنی تھی۔ علیشہ نے آہستہ آہستہ مجھے نہ صرف اپنے گھر بلکہ پورے خاندان کے بارے میں تفصیلی بتا دیا۔ علیشہ کی ایک بہن نتاشا، جس کے ساتھ اس کی بہت فرینڈشپ تھی، علیشہ نے اسے اپنی اور میری دوستی کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ علیشہ کی 2 بہنیں تو اپنے گھروں میں خوش اور سکھی تھیں، مگر نتاشا کے سسرال والے اچھے نہیں تھے۔
اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ اس کا موڈ ہر وقت اس کی بہن کے ساتھ خراب رہتا تھا، جس کی وجہ سے نتاشا بہت دکھی تھی۔ ایک دن اس کے خاوند نے نتاشا اور اس کے بچوں سمیت گھر سے باہر کر دیا اور وہ بیچاری روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا، علیشا کے گھر میں پہلے ہی بہت غربت تھی۔ اس کا والد ایک ضعیف العمر شخص تھا، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ اوپر سے نتاشا 2 بچوں سمیت آ گئی اور ان کی گھر پریشانی رہنے لگی۔ نتاشا نے اپنے خاوند کو بہت فون کیے کہ آپ آ کر لے جاؤ، مگر اس سے سختی سے انکار کر دیا کہ اس کی واپسی ناممکن ہے۔ اسی طرح 3-4 ماہ گزر گئے۔ کسی نے نتاشا کو مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بلا وجہ گھر سے نکال دیے ہے، مگر وہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچہ دینے کا پابند ہے۔ تم اپنے شوہر پر خرچے کا مقدمہ کیوں نہیں کرتی؟ اب مقدمے کے لیے وکیل کی فیس اور دیگر اخراجات کی ضرورت تھی، جبکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ ایک دن علیشا نے مجھ سے بات کی کہ اگر میرا کوئی جاننے والا وکیل ہو تو اس کے ذریعے کیس کروا دوں، جتنا بھی خرچ ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے گی۔ اتفاق سے میرا ایک بہت اچھا دوست وکیل ہے، بلکہ بہت اچھا اور ہمدرد اور نیک انسان بھی ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی اور نتاشا کے سارے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ وہ انسانی ہمدردی میں یہ کیس لڑے گا اور کوئی فیس نہیں لے گا۔ فیس کے علاوہ دیگر اخراجات پوری کرنے کی حامی بھی میں نے بھر لی۔ وکیل نے کہا کہ اس عورت کو کہیں کہ اپنا شناختی کارڈ، نکاح نامہ لے کر میرے آفس میں آ جائے۔ میں نے علیشا کو فون کر کے بتایا۔ علیشا نے مجھے اپنی سہیلی کا بڑا بھائی ظاہر کر کے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ اگلے دن نتاشا، اس کا باپ اور علیشا شہر آ گئے، جن کو لے کر میں وکیل کے آفس چلا گیا۔ اس میں پہلی مرتبہ علیشا کے والد کو ملا اور نتاشا کو دیکھا۔ وہ ایک 35 سال کی خوبصورت عورت تھی، جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور شرمیلا پن تھا۔ وہ ایک نہایت سلجھی ہوئی اور تمیزدار، نیک و شریف مگر مظلوم عورت تھی۔ اس نے تمام حالات وکیل کو بتائے، جس کے مطابق اس کی ساس ایک اچھی عورت نہیں ہے، جو چینی، نمک، پتی، مرچ تک تالے میں رکھتی ہے، اور وہ ساس کی اجازت اور مرضی کے بغیر ایک کپ چائے کا بھی نہیں بنا کر پی سکتی۔ ساس تانے دیتی ہے کہ تم جہیز میں کچھ نہیں لے کر آئی ہو۔ اس کا شوہر ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا اور بات بات پر نتاشا کو مارتا ہے۔ اب اس نے 4 ماہ پہلے ایک کپ اور پلیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے نتاشا کو گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی، جہاں پہلے ہی غربت ہے۔ اس کے 2 بچے دودھ اور خوراک سے محروم ہیں۔ اس کے تمام حالات جاننے کے بعد وکیل نے وکالت نامے پر دستخط کروا کے کیس تیار کیا اور عدالت میں خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نتاشا، علیشا اور ان کے والد کو میں اپنی گاڑی میں چھوڑنے ان کے گھر گیا۔ اس طرح میں نے علیشا کا گھر اندر سے دیکھا کہ اس کی تیاری میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ سب میں نے ادا کیے۔ مہینے میں کیس کی 2 تاریخیں پڑی اور ہر تاریخ پر علیشا اور اس کے والد عدالت میں وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے، جبکہ عدالت کے بار بار طلب کرنے پر نتاشا کو شوہر فیاض عدالت میں حاضر نہ ہوا۔ جب اخباری اشتہار کے بعد بھی فیاض عدالت میں حاضر نہ ہوا، بالآخر عدالت نے نتاشا کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نتاشا کے شوہر فیاض کو ہر ماہ باقاعدگی سے نتاشا اور اس کے بچوں کو 8,000 روپے ماہانہ خرچ ادا کرے گا، بلکہ پچھلے 8 ماہ کا خرچ تقریباً 50,000 روپے بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اسے عدالت کے فیصلے اور حکم کا علم ہوا تو وہ فوراً نتاشا کو راضی کرنے اور واپس گھر لے جانے کے لیے آ گیا، مگر نتاشا واپس اپنے سسرال نہیں جانا چاہتی تھی۔ فیاض نے اپنی بیوی اور سسر کی منت سماجت کی، مگر نتاشا نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا۔ فیاض نے کافی چکر لگائے، مگر نتاشا واپس سسرال جانے پر رضامند نہ ہوئی اور پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد نتاشا کا شوہر اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو، خاندان کے دیگر بزرگ اور معززین کو لے کر نتاشا کے گھر آ گیا اور اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگتے ہوئے نتاشا کو واپس لینے کے لیے آیا۔ اس ساری بات کی اطلاع نتاشا اور اس کے والد نے مجھے فون پر دی اور مجھ سے مشورہ طلب کیا، تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب فیاض قابو میں آ چکا ہے، اب وہ عدالت کے فیصلے سے بات نہیں کر سکتا، اب بہتر ہے اپنا گھر خراب نہ کرو، وہ طلاق بھی دے سکتا ہے، تو اس موقع پر اپنی شرطیں منوا کر جیب خرچ طے کر کے واپس اپنے خاوند کے گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب وکیل کے پاس گئے، جہاں پر نتاشا اور اس کے شوہر کا راضی نامہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ فیاض نتاشا کو الگ گھر لے کر دے گا، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور گھر کے خرچ کے علاوہ ہر ماہ نتاشا کو جیب خرچ بھی دے گا۔ لہٰذا ان تمام شرائط کو ماننے اور صلح نامے پر دستخط کرنے کے بعد نتاشا اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی۔ یہاں شرائط کے مطابق نتاشا کو الگ گھر مل گیا اور وہ سکون سے رہنے لگی۔ اس واقعے کے بعد علیشا اور اس کا والد غلام حسن میرے بہت مشکور تھے۔ کبھی کبھی نتاشا بھی مجھے فون کر کے بتاتی کہ اب وہ بہت سکھی ہے، وہ بھی میری شکر گزار تھی اور مجھے بہت دعائیں دیتی۔ میں ان سے یہی کہتا یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ علیشا سے میری فون پر بات بھی ہوتی اور مہینے میں 1 آدھ بار میں ان کے گھر کا چکر بھی لگا آتا۔
میرے ضمیر اکثر مجھے ملامت کرتا کہ یہ اچھی بات نہیں کہ ایک لڑکی سے دوستی کی ہوئی ہے اور میں اپنی بیوی بچوں سے بھی بے وفائی کر رہا ہوں، مگر جب یہ خیال آتا کہ علیشا سے پاکیزہ دوستی ہے، ہمارے تعلق میں پاکیزگی ہے، تو آج تک کبھی علیشا کو چھوا بھی نہیں، میں تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ پر لگا کر اٹھتا رہا۔ ایک دن علیشا نے بتایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، معقول فیملی ہے، اور لڑکا باہر کے ملک ہوتا ہے۔ شادی کے بعد علیشا اپنے خاوند کے ساتھ باہر چلی جائے گی۔ الغرض چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور علیشا کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ میری حیثیت اب علیشا کے گھر میں ایک فیملی ممبر جیسی تھی۔ میں نے شادی میں بھرپور شرکت کی، اپنی بساط کے مطابق مجھ سے جو ہو سکا علیشا کے والد کی مالی مدد بھی کی۔ علیشا بیاہ کر اپنے سسرال اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ علیشا کی شادی کے بعد مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہوئی اور ایک خالی پن کا احساس ہوتا۔ میری پروموشن ہونے والی تھی، مگر دفتر کے کچھ حاسد اور میرے مخالف کولیگز جو مجھ سے بہت حسد کرتے تھے کیونکہ میں رشوت لینے اور دینے دونوں کے خلاف تھا، انہوں نے میرے خلاف جھوٹی درخواستیں اور شکایتیں کرنی شروع کر دیں اور ملی بھگت سے نہ صرف پروموشن رکوا دی بلکہ میرے خلاف ایک جھوٹا کیس بھی بنا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہو گیا۔ ہوا یوں، ایک دن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے سسرال جنگ سے اپنی کار پر واپس آ رہا تھا کہ ہماری گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی تباہ ہو گئی، ہم سب بری طرح زخمی ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھے۔ میرا ایک بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا اور 4 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ ہمیں بہت زیادہ چوٹیں آئیں، دونوں بچے بھی بری طرح زخمی ہوئے۔ میری بیوی کو شدید چوٹیں آئیں، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ وہ بہت کڑا وقت تھا جو ہم نے شدید اذیت میں گزارا۔ ہم تقریباً 1 ماہ اسپتال میں رہے اور دونوں بچے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، مگر میری بیوی کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، تو اسے ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے 4 ماہ کا مکمل ریسٹ علاج کے ساتھ تجویز کیا۔ گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا، بچوں کا اسکول جانا بند ہو گیا، بیوی معذور ہو گئی۔ میں ہر وقت اللہ سے معافیہ مانگتا، دعائیں کرتا، پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ ایک دن مجھے نتاشا اور علیشا کے والد کا فون آیا اور انہوں نے شکوہ کیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتایا، وہ بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے علیشا 1 ماہ کی چھٹی پر اپنے خاوند کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نتاشا کے سسرال میں اس کے دیور اور نند کی بھی شادی ہے۔ اگلے روز علیشا کے والد ہمارے گھر آئے اور ہم سب کی خیریت پوچھی، بہت ہمدردی کی اور ہم سب کی مکمل صحتیابی کے لیے دعا کی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد علیشا پاکستان آئی اور اپنے والد اور خاوند کے ساتھ نتاشا کے سسرال شادی میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ تو 4-5 دن کے بعد مجھے علیشا کے والد کا فون آیا۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر نتاشا کا خاوند فیاض فوت ہو گیا۔ شادی والے گھر میں کہرام مچ گیا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت دکھ۔ فیاض کے دسویں کے بعد نتاشا اپنے والد کے گھر آ گئی کیونکہ اس کے سسرال والے اچھے نہیں تھے، جبکہ نتاشا کا خاوند ہی نہ رہا، اس نے وہاں کیا کرنا تھا؟ کون تھا جو اس کا سہارا بنتا؟ علیشا اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر ہماری خیریت پوچھنے آئی۔ جب وہ چلی گئی تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے، تو میں نے اس دن اپنی بیوی کو سچ سچ بتا دیا اور اپنی بیوی سے معافی بھی مانگی کہ اس عمر میں اس نے ایک لڑکی سے دوستی کی۔ میری بیوی بہت سمجھدار، صابر اور حوصلے والی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، مگر جب اس کو بتایا کہ ہماری دوستی پاکیزہ تھی، کبھی علیشا کو چھوا تک نہیں بلکہ ہر موڑ پر نیک نیتی اور خلوص سے مدد کی، نتاشا کو بتایا کہ کس طرح اس کا کیس دائر کروایا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ بری نہیں تھی، بہرحال اس نے یہ ضرور کہا کہ مرد عورت کی دوستی اگرچہ پاکیزہ ہی ہو مگر شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ نامحرم مرد عورت کو آپس میں بلا ضرورت بات کرنا، غیر ضروری باتیں کرنا بھی ناجائز ہے۔ آہستہ آہستہ میری صحت بحال ہونا شروع ہو گئی۔ دونوں بچے بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ میری بیوی کی ٹانگ کا پلستر بھی اتر گیا، ہڈی جڑ گئی تھی، پر ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا علاج جاری تھا، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ محکمے کی طرف سے مجھے میڈیکل کی سہولت تھی جس کی وجہ سے مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا تھا، جبکہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور چھٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو میں نے آفس جانا شروع کر دیا، مگر مسئلہ بیوی کی دیکھ بھال کا تھا۔ وہ بیچاری تو ہر وقت چیئر پر رہتی، زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ 10 دن کے بعد میری عدالت میں تاریخ تھی، وکیلوں کی بحث وغیرہ تمام کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ جس تاریخ سے مجھے نچلی پوسٹ پر لگایا گیا تھا، اسی تاریخ سے مجھے میری پہلی والی پوسٹ پر لگا دیا جائے۔ عدالت نے مجھے بے گناہ قرار دیا تھا، چنانچہ نہ صرف مجھے اپنی پوسٹ پر بحال کیا گیا بلکہ اسی تاریخ سے پروموشن بھی دے دی گئی
اور تمام واجبات بھی مجھے ادا کر دیے گئے۔ ہم سب بہت خوش تھے، شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری گاڑی جو حادثے میں تباہ ہوئی تھی اس کی انشورنس کروائی ہوئی تھی، تو انشورنس کمپنی کی طرف سے مجھے کافی رقم مل گئی، اور جو بقایا جات کی رقم محکمے کی طرف سے ملی، سب پیسے ملا کر نئی گاڑی خرید لی۔ علیشا کے والد کا اکثر مجھے فون آتا رہتا۔ نتاشا کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے ہمراہ ہمارے گھر آئی۔ میں نے اب تقریباً ان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا، بس صرف نتاشا کے والد سے فون پر بات ہوتی۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ گویا ایک ملازمہ وقتی طور پر گھر میں تھی، جو کہ تمام کام کاج اور کھانا پکانے کے علاوہ میری بیوی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، مگر اس کے باوجود گھر کی حالت بہت ڈسٹرب تھی۔ اس سے بیوی کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ علاج جاری تھا۔ نماز کے بعد اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتا تھا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن نتاشا کا فون آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے کافی شوق لگا، فوراً ان کے گھر گیا اور تدفین میں شرکت کی، کھانا وغیرہ بنوا کر دیا اور کچھ مالی مدد بھی کی۔ باپ کی وفات کے بعد نتاشا بیچاری بالکل تنہا اور بے سہارا ہو گئی، کوئی آسرا نہ تھا۔ بیوی کا دکھ، چھوٹے چھوٹے 2 بچے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہ تھا، تو میں نے اس کی ہر ماہ مالی مدد کرنا شروع کر دی، مگر وہ بڑی مشکل سے پیسے لیتی۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی 2-3 کوٹھیوں پہ مجھے گھر کے کام دلوا دیں، کہیں ملازمان رکھا دیں، تاکہ وہ خود محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ جلد ہی جیسی کسی مناسب اور شریف لوگوں کو کسی ملازمہ کی ضرورت ہوئی تو میں کام دلوا دوں گا۔ دراصل نتاشا بہت خوبصورت، جوان اور شریف عورت تھی، اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ کسی اچھے گھر میں اس کو کام دلواؤں، اس کی عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ ایک دن ہم میاں بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں نتاشا سے نکاح کر لوں، کیونکہ بقول اس کے اب وہ شاید ہی کبھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، ساری زندگی کی معذوری اب اس کا مقدر ہے۔ اس طرح نتاشا کو سہارا بھی مل جائے گا اور ہمارے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ میری خدمت کرنے کے قابل نہیں رہی، الٹا میں اس کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا ہوں، مگر میں نے اپنی بیوی کو یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دی کہ اگر خدا نخواستہ میں اس طرح معذور ہو جاتا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ میں نے کہا تم میری زندگی کی ساتھی ہو، میں تم پر کبھی سوتن نہیں لگاؤں گا، اور خدا کی ذات سے بہت پر امید ہوں کہ وہ تمہیں ضرور صحت مند فرمائے گا۔ مگر میری بیوی اپنی بات پر اڑی رہی اور اسی موضوع پر ہماری روزانہ تکرار ہوتی۔ کوئی 1 ہفتہ گزرا تو نتاشا کا فون آیا اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ کچھ مرد اسے تنگ کرتے ہیں، مگر اس کے شور مچانے پر وہ چلے گئے اور آس پاس کے پڑوسوں نے اس کی مدد کی۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا، سارے حالات جاننے کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کی۔ تھانے دار میرا واقف کار تھا، اس نے نتاشا کی نشاندہی پر 2 بندوں کو پکڑا اور تھانے میں لے جا کر ان کی خوب چھترول کی۔ بعد ازاں علاقے کے معززین نے معاملہ رفع دفع کر دیا، ان بندوں سے معافی نامہ لکھوا کر ان کی ضمانت کروائی۔ آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی پر ان بندوں کو سخت وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اب نتاشا بہت خوفزدہ رہنے لگی اور اصرار کرنے لگی کہ جلد کہیں کام پر لگوا دیں۔ اب میری بیوی کا بہت اصرار بڑھ گیا کہ میں نتاشا سے نکاح کر لوں، کب تک اس کی حفاظت کروں گا، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اس طرح آنے جانے سے لوگ باتیں بنائیں گے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے، میں کس حیثیت سے اس کے گھر جاتا ہوں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ اس طرح تو نتاشا کی عزت پر حرف آئے گا، لوگ اس پر کیچڑ اچھالیں گے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ بات تو میری بیوی کی درست تھی، میری بیوی نے مجھے اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا۔ میں نے اگلے دن نتاشا کو فون کیا، ساری بات اس کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئی اور فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو میری بیوی نے فون پر اس کے ساتھ تفصیل سے بات کی تو اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ بالآخر سوچ بچار اور اپنی 3 بہنوئیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس سے نکاح کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، اور ایک دن سادگی سے نکاح کرنے کے بعد نتاشا میری بیوی بن کر آ گئی۔ نتاشا نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ اس کے دونوں بچوں کو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کروا دیا اور باپ کی شفقت، محبت اور پیار دیا۔ نتاشا نے میری پہلی بیوی کی جین جان سے خدمت شروع کر دی۔ نتاشا 5 وقت کی نمازی تھی، ہر نماز کے بعد رو کر میری پہلی بیوی کی صحت یابی کی دعائیں کرتی۔ میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر لاہور کے ایک بہت بڑے قابل اور پروفیسر سے اپنی بیوی کے بارے میں بات کی، جس نے سارے ٹیسٹ MIR وغیرہ کروانے کے بعد آپریشن تجویز کیا، جس کی کامیابی 40% تھی اور 60% ناکامی کے امکانات تھے۔ قول سرجن ڈاکٹر کے میری بیوی چلنے پھرنے سے تو پہلے ہی معذور ہو چکی ہے، آپریشن اگر کامیاب نہ ہوا تو حالت اسی طرح رہے گی، لہٰذا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کافی سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد ہم نے آپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی بیوی ریحانہ کو ایمبولینس میں لاہور لے گیا اور وہاں لے جا کر اسپتال میں داخل کروا دیا۔ نتاشا نے ریحانہ کی صحت یابی، آپریشن کی کامیابی کے لیے 1 ماہ کے روزے رکھے اور بچے ریحانہ کے ساتھ ہی لاہور آ گئے۔ اسپتال میں داخلے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ اور چیک اپ ہوئے اور ڈاکٹر نے 2 دن کے بعد آپریشن کی تاریخ دے دی، جس پر ریحانہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو نتاشا نے جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ سب بچوں سمیت ریحانہ کے لیے دعا گو تھے۔
4 घंटे का طویل آپریشن ہوا۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے آپریشن ختم ہوا۔ ریحانہ کو ICU میں شفٹ کیا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ریحانہ کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر مسلسل چیک کر رہا تھا۔ رات کو ریحانہ کے پیروں اور انگلی میں جب ہلکی ہلکی حرکت شروع ہوئی، ڈاکٹر نے آپریشن کی کامیابی کی خبر سنا دی۔ ہم سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پورا 1 ہفتہ ریحانہ کو ICU میں رکھا گیا، پھر کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ مسلسل فزیوتھراپی دوائیوں سے ریحانہ کی ٹانگیں حرکت کرنے لگی اور 20 دن کے بعد ریحانہ کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم اسے گھر لے کر آئے۔ مہینے 2 مرتبہ چیک اپ ہوتا۔ ریحانہ کو مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں 6 ماہ لگ گئے، اور اس عرصے میں نتاشا نے اپنے اوپر ہر طرح کا آرام حرام کر دیا۔ دن رات ریحانہ کی خدمت اس طرح کی اس کی سکی بہن بھی شاید نہ کرتی۔ 6 ماہ بعد ریحانہ نے پہلے بیساکھیوں پر، پھر سٹینڈ اور پھر کسی سہارے کے بغیر چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ اب ریحانہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی اور اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہمارے گھر کی خوشیاں ہمیں دوبارہ مل گئی۔ ریحانہ اور نتاشا کی دوستی اور پیار مثالی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتی ہیں۔ ان کا آپس میں پیار دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سوتن ہیں۔ دونوں نے مل کر گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ ہم ہر ماہ باقاعدگی سے لاہور جاتے ہیں اور داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ بس اب یہ دعا ہے کہ ہماری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ پیار محبت سدا قائم رہے۔ نتاشا سے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے ایک اور بیٹا عطا کیا۔ ہمارے 5 بچے بالکل سکے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ علیشا کا اکثر فون آتا رہتا ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے، جیجا جی دیکھیں میری دوستی کو آپ کو کیسا خوبصورت تحفہ دیا۔ میں تو بہت ہنستا ہوں۔ علیشا سال میں 1 بار پاکستان آتی ہے تو ہمارے ہی گھر اس کا قیام ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر میری پہلی بیوی ریحانہ زیر لب بہت مسکراتی ہے اور چیڑتی ہے کہ نثار صاحب دیکھیں آپ کی موبائل دوستی نے کیا رنگ دکھایا۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔